بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے۔ ایک خاتون ہیں، انڈیا سے ہیں، بتا رہی تھی کہ کچھ سالوں پہلے انہیں تھائرائیڈ ہو گیا اور کہتی ہیں کہ میں ویسے میڈیسنس پہ بلیو نہیں کرتی، میڈیسن اتنا نہیں لیتی ہوں۔ اب یہاں انڈیا میں ہوں تو تھوڑا سا پرہیز کرتی ہوں ڈاکٹر سے، میڈیسن سے، کوشش کرتی ہوں دعاؤں سے، ذکر و اذکار سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ اب کہتی ہیں کہ مجھے تھائرائیڈ ہوا اور جب ٹیسٹ کرایا تو یہ آیا، ساتھ میں میری والدہ نے کرایا اور میرے بھائی نے اپنے ٹیسٹ کرایا تو ان کے بھی تھائرائیڈ کا ہی جو ہے پرابلم آیا۔ اب کہتی ہیں کہ یہاں پر یہ پرابلم بہت ہے، ایک دفعہ آپ کو ہو جائے تو پوری زندگی میڈیسن لینی پڑتی ہیں اور یہ پھر مکمل ٹھیک بھی نہیں ہوتا، اس طرح کے معاملات بتا رہی تھیں یہ۔ تو کہتی ہیں کہ میڈیسن میں لینا چاہ نہیں رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تو کہتی ہیں کہ ہماری ایک آنٹی تھیں جو کہ کافی دیندار تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پریشان نہیں ہو، اور کہتی ہیں کہ میں نے فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنا شروع کی بسم اللہ کے ساتھ، جس پر کئی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ اسے کسی بھی مسئلے کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے پڑھیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کیا اور ساتھ میں میری جو آنٹی تھی انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اسے ورد کرو، اسے ورد کرنے سے انشاءاللہ تمہاری بیماری ٹھیک ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت پڑھو، بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، اور کہتی ہیں کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیوں نہیں، اللہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے پور پور کو درست کرنے پر قادر ہے۔ اور کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس آیت کو تم اس نیت سے پڑھو کہ جب وہ قادر ہے دوبارہ انسان کو زندہ کرنے پر، دوبارہ انسان کی ہڈیوں کو جوڑنے پر، تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ میری بیماری کو ٹھیک کر دے۔ کہتے ہیں اس طرح انہوں نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم کدو کھاؤ، ہم لوکی بھی کہتے ہیں اسے، یہ سبزی کھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے تو بہرحال وہ سبزی پسند نہیں تھی، میں نے کہا میرے لیے مشکل ہوگا کھانا، تو انہوں نے کہا اس نیت سے کھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، مجھے شفا ملے گی، بھلے ہفتے میں 1-2 دن کھا لو۔ تو کہتی ہیں کہ پھر وہ میری امی نے اس کو چکن کے ساتھ تھوڑا سا سوپی اسٹائل میں بنا کے دیا، ہفتے میں 2 ڈیز، تو میں نے وہ کھایا۔ اور کہتی ہیں چونکہ میری جاب ان دنوں بہت ہیکٹک تھی تو بس میں نے چند بار ہی یہ آیت پڑھی ہوگی دن میں نا، انہوں نے کہا تھا کھلا پڑھیں آپ، تو کہتی ہیں میں نے چند بار ہی آیت پڑھی تھی اور سورہ فاتحہ کا عمل کیا فجر اور فرض کی سنتوں کے درمیان۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں 20 دن کے بعد میں اپنا ٹیسٹ کروانے گئی ہوں اور وہ ہندو ڈاکٹر تھا اور وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، میری جو تھائرائیڈ کی رپورٹ تھی وہ نارمل آئی، مجھے بالکل بھی تھائرائیڈ نہیں تھا، اور یہ بات دیکھ کر وہ ڈاکٹر بھی حیران ہوا اور باقی لوگ بھی۔ اور کہتی ہیں میں نے کوئی میڈیسن یوز نہیں کی اور میں بالکل صحت یاب ہوں الحمدللہ، جبکہ میری والدہ اور بھائی نے میڈیسن لینا شروع کی اور آج کہتی ہیں 10 سال ہو گئے وہ ابھی تک میڈیسن لے رہے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا، اور میرا مسئلہ صرف کلام الہی پر یقین کرنے سے، اللہ کا کلام پڑھنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ کھانا کھانے کی برکت سے ٹھیک ہو گیا۔ تو بس جب آپ کو یقین ہونا اور آپ کے اندر تڑپ ہو اور آپ کوئی بھی عمل کریں، بھلے تھوڑا کریں، مختصر کریں، یقین سے کریں، محبت سے کریں، اس کا فیض ملتا ہے۔ اور یہ آیت آپ اسے اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کرنے پر قادر ہے، وہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ انسان کو ہر چیز دینے پر قادر ہے، وہ شفا دینے پر قادر ہے، جس نیت سے کریں گے اس نیت سے آپ کو فیض ملے گا۔ تو کہتی ہیں قرآن پاک کی اس آیت کو میں نے پڑھا، تھوڑا ہی پڑھا، چند دن ہی پڑھا، لیکن اللہ نے مجھے اس کا فیض دیا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور سب کے کام بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔